السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک اسپیشل اچاری چرخے کی ریسیپی۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت ہی مزیدار ہے۔ چلیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے ایک چکن لی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کٹس لگے ہوئے ہیں۔ کٹس کافی گہرے ہونے چاہیے تاکہ مسالہ اندر تک جذب ہو جائے۔ اب ہم نے اس میں تقریباً 2 ٹیبل اسپون تک لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے۔ سالٹ ہم نے 1 ٹیبل اسپون ڈالا ہے، آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور ہم نے اس میں 1 لیموں کا رس بھی شامل کیا ہے، اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کے اوپر لگا دیں گے اور 10 منٹ کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ تب تک ہم چکن کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں۔ ہم نے ایک باؤل میں 2 ٹیبل اسپون تک لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے۔ 1 ٹیبل اسپون تک ہم نے اس میں پسی ہوئی لال مرچ شامل کی ہے۔ مسالہ لگاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ نمک اور مرچیں تھوڑی زیادہ ہی رکھیے گا۔ 1 ٹی اسپون تک ہم نے ہلدی پاؤڈر شامل کیا ہے اور 2 ٹی اسپون تک دھنیا پاؤڈر شامل کیا ہے۔ 1 ٹی اسپون ہم نے کشمیری لال مرچ بھی شامل کی ہے اور 1 ٹی اسپون تک ہم نے کالا نمک شامل کیا ہے۔ 1 ٹی اسپون تک گرم مسالہ شامل کیا ہے اور ½ ٹی اسپون تک زردے کا رنگ شامل کیا ہے۔ آپ ½ ٹی اسپون سے تھوڑا کم بھی ڈال دیجیے گا۔ اب تقریباً 2 ٹیبل اسپون تک ہم نے کچری پاؤڈر شامل کیا ہے، اس سے چکن اچھے سے گل بھی جائے گی اور ذائقے کے لیے بھی اچھا ہے۔ اب ہم نے اس میں تقریباً 3 ٹیبل اسپون تک دہی شامل کی ہے۔ اب ہم نے اس میں 2 ٹیبل اسپون تک اچاری مسالہ شامل کیا ہے اور نمک ہم نے دوبارہ اس میں 1 ٹیبل اسپون تک شامل کیا ہے اور دوبارہ ہم نے اس میں 1 لیموں کا رس شامل کیا ہے۔ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ نمک اور مرچ تھوڑا سا زیادہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ پکنے کے بعد پھر وہ نارمل ہو جائے گا۔ اب ہم نے اس میں تقریباً 2 ٹیبل اسپون تک کارن فلور ایڈ کیا ہے۔ کارن فلور ہم نے اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ مسالہ اچھے سے چکن کے اوپر لگ جائے۔ 2 ٹیبل اسپون کارن فلور ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ اب ہماری چکن کو تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم چکن کو فرائی کر لیں گے۔ ایک کڑھائی میں ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ فرائی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ہمیں زیادہ دیر نہیں فرائی کرنا، بس ایک اچھا سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم چکن کو نکال لیں گے۔ جب چکن ایک سائڈ سے فرائی ہو جائے تو اس کو پلٹ دیجیے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اچھا سا گولڈن سا کلر آ گیا ہے، تو بس اب ہم چکن کو نکال لیں گے اور اس کو اس باؤل میں شامل کر دیں گے جس میں ہم نے مسالہ لگایا تھا۔ اب ہم چکن کو بہت اچھے سے اس کے اوپر مسالہ لگا دیں گے اور دیکھ سکتے ہیں آپ مسالہ لگانے کے بعد یہ چاروں طرف سے ہم نے اچھے سے مسالہ لگا دیا ہے۔ اب یہ تیار ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چکن میں کٹس لگے ہوئے تھے ہم نے ان میں بھی بہت اچھے سے مسالہ لگایا ہے تاکہ مسالہ اندر تک جذب ہو جائے۔ اب آپ اس کو ایک باؤل میں نکال کر اس میں کوئلے کا دھواں دے دیجیے گا۔ اس اسٹیپ کو بھی ضرور فالو کیجیے گا، اس سے ذائقہ بہت اچھا آئے گا۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئلے کا دھواں ہم دے چکے ہیں۔ اب ہم اس کو ڈھک کر تقریباً 7 سے 8 گھنٹے کے لیے، یا اگر بہتر ہوگا آپ 1 دن کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں۔ ہم نے اس کو تقریباً 1 دن کے بعد پکایا ہے تاکہ چکن اچھے سے میرینیٹ ہو جائے۔ اب ہم نے ایک پتیلی میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کے اندر اسٹینڈ رکھا ہے اور اسٹینڈ کے اوپر ہم نے ایک چھنی میں فوائل پیپر میں چکن کو لپیٹ کر رکھ دیا ہے۔
ہم نے 2 فوائل پیپر میں اس کو اچھے سے پیک کر کے رکھا ہے، آپ بھی ایسے ہی کیجیے گا۔ ہم نے اس کو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے تک پکایا ہے۔ 2 گھنٹے تک پکائیں گے تو آپ کی چکن بہت اچھے سے گل جائے گی اور بہت ہی جوسی سی بنے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چکن تیار ہے، ہم نے اس کو 2 گھنٹے پکایا ہے۔ کیونکہ ہم نے اس کو اسٹیم دے کر پکایا ہے اس لیے 2 گھنٹے تک کا ٹائم لگا ہے تاکہ چکن بہت اچھے سے پک جائے۔ اور جب یہ پک جائے تو آپ اس کو نکال کر اس کے اوپر سفید تل گارنش کر کے اچھے سے سرو کر دیجیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ریسیپی میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔